السلام علیکم دوستو، آج 10 فروری 2020 سوموار کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ بھارت دہلی انتخابات میں بی جے پی کو شکست کا سامنا، غیر معیاری اور فلاپ ترین فلموں کے لیے گولڈن رسبری ایوارڈز، چین میں ہلاکتوں کی تعداد 811 ہوگی جبکہ متاثر ہونے والوں کی تعداد 36,000 سے تجاوز۔ ٹرمپ کا امن منصوبہ مقدس شہر القدس کو اسرائیل کو سونے کی پلیٹ میں پیش کرنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم مہاتیر محمد۔ سعودی عرب غیر ملکیوں کے لیے 12 لاکھ نئے ویزے جاری کرے گا۔ ٹرمپ کے امن منصوبے کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، طیب اردوان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ادھر بھارت کے دارالحکومت دہلی کی نئی اسمبلی کے انتخاب کے لیے لاکھوں ووٹروں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ نئی دہلی ریاست 70 نشستوں پر انتخابات کی ووٹنگ مکمل ہو گئی ہے۔ 70 سیٹوں پر انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہا، جہاں عوام کی بڑی تعداد شاہین باغ میں موجود پولنگ بوتھوں پر لوگوں کا ہجوم رہا اور لوگوں نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ ریاستی انتخابات میں بھارتی صدر وزیر اعلیٰ نئی دہلی اروند، سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ، کانگریس کی سربراہ سونیا گاندھی، ان کے بیٹے راہل گاندھی اور بیٹی پریانکا گاندھی نے بھی ووٹ کاسٹ کیے۔ بھارتی الیکشن کمیشن کے مطابق ریاست میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 1,40,00,000 سے زائد ہے، جن کے لیے 13,000 سے زائد پولنگ مراکز بنائے گئے، جبکہ 70 نشستوں پر 672 امیدوار میدان میں تھے۔ انتخابات میں عام آدمی پارٹی، بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس کے درمیان یک طرفہ مقابلہ ہے۔ نئی دہلی نشست وزیر اعلیٰ اروند مسلسل تیسری بار انتخابی میدان میں ہیں۔ ان کے مقابلے پر بی جے پی کے سنیل یادیو اور کانگریس کے رمیش سبروال ہیں۔ بھارتی الیکشن کمیشن کے مطابق ریاستی انتخابات میں ووٹرز ٹرن آؤٹ 57% رہا، جو گزشتہ 2015 کے انتخابات سے 10% کم ہے۔ دوسری جانب مقامی میڈیا کے ایگزٹ پول کے مطابق حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو ریاستی انتخابات میں بدترین شکست کا امکان ہے۔ میڈیا پول کے مطابق عام آدمی پارٹی ایک بار پھر اسمبلی میں پوری اکثریت کے ساتھ واپس حکومت بنا سکتی ہے اور اسے 65 سیٹوں پر کامیابی مل سکتی ہے، جبکہ بی جے پی کو 2 سے 11 نشستوں پر کامیابی کا امکان ہے۔ لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی مسلسل تیسری مرتبہ حکومت بنائے گی۔ دہلی الیکشن میں پڑنے والے ووٹوں کی گنتی 11 فروری کو ہوگی، جس کے لیے 27 مقامات پر گنتی کے مراکز بنائے گئے ہیں۔ نتائج کا اعلان 11 فروری کو کیا جائے گا۔ گزشتہ انتخابات میں عام آدمی پارٹی اقتدار میں آئی تھی۔ عام آدمی پارٹی نے بی جے پی اور کانگریس کو شکست دی تھی۔ ایگزٹ پول کے مطابق ان اہم علاقائی انتخابات میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست کا سامنا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند زیر قیادت عام آدمی پارٹی پہلے نمبر پر ہے۔ بھارت کے اداروں نے بعد از پول رائے عامہ کے جائزے جاری کیے ہیں۔ ان کے مطابق عام آدمی پارٹی کے امیدواروں کو اب تک دہلی اسمبلی کی 70 میں سے لگ بھگ 55 نشستوں میں برتری حاصل تھی۔ بی جے پی دوسرے نمبر پر تھی، جبکہ حزب اختلاف کی بڑی جماعت کانگریس پہ مشکل 2-1 نشستیں ہی حاصل کر سکے گی۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش نے کہا ہے کہ ہم بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں، تاہم بی جے پی دہلی کے لیڈر منوج تیواری نے دعویٰ کیا ہے کہ 11 فروری کو جب انتخابات کے نتائج کا اعلان ہوگا تو یہ ایگزٹ پول ناکام ہو جائیں گے۔ ہم 48 نشستوں کے ساتھ جیت رہے ہوں گے اور بی جے پی دہلی میں سرکار بنانے جا رہی ہوگی۔ انتخابات کے ابتدائی نتائج کا اعلان منگل کے روز کیا جائے گا۔ ادھر خراب ترین پرفارمنس پر گولڈن رسبری ایوارڈز کے لیے نامزدگیوں کا اعلان آسکر ایوارڈ کی تقسیم سے ایک دن قبل کیا جاتا ہے، اور اس ایوارڈ کی ابتدا 1981 میں کی گئی تھی، جس میں سب سے زیادہ خراب ترین پرفارمنس پر ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ معروف اداکاروں نے گولڈن رسبری ایوارڈ وصول کیے، جن میں ٹام گرین خراب ترین اداکار، ہیلی بیری خراب ترین اداکارہ، سینڈر بلاک خراب ترین اداکارہ،
مائیکل فیرس اور ڈیوائن جانسن جیسے نام خاص طور پر نمایاں ہیں۔ ادھر چین میں مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 811 ہو گئی ہے، جبکہ متاثر ہونے والوں کی تعداد 36,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ مزید 86 نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ ادھر ملیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد نے فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطی امن منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اسرائیل کے ہمراہ تیار کردہ نام نہاد مشرق وسطی امن منصوبہ سے خود مختار ریاست فلسطین کے قیام میں کسی قسم کی کوئی معاونت نہیں ملے گی۔ ملیشیا اس تجویز کو ناقابل قبول اور غیر منصفانہ سمجھتا ہے۔ موجودہ حالات کو مزید بگاڑنے پر مبنی مذکورہ منصوبہ مقدس شہر القدس کو اسرائیل کو سونے کی پلیٹ میں پیش کرنے کے مترادف ہے۔ مہاتیر محمد نے مزید کہا کہ یہ منصوبہ اربوں انسانوں کو اشتعال دلائے گا، اسے یک طرفہ طور پر واضح کیا گیا ہے اور دیگر فریق فلسطین کی رائے تک نہیں لی گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین کو غیر اہم بنانے کی اجازت نہ دینا اور اسے پسِ پردہ ڈالنے کی کوششوں کو ناکام بنانا عالمی برادری کا فریضہ ہے۔ ملیشیا ہمیشہ فلسطینیوں کی حمایت کرتا رہے گا۔ ادھر سعودی عرب کی حکومت نجی اداروں میں غیر ملکیوں کی جگہ سعودیوں کو ترجیحی بنیادوں پر روزگار فراہم کرنے اور مختلف شعبوں کی اسامیاں سعودیوں کے لیے مختص کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، لیکن حکومت نے 2018 کے مقابلے میں 2019 کے دوران 12 لاکھ نئے ویزے جاری کیے ہیں۔ 2018 میں صرف 6 لاکھ ویزے جاری ہوئے تھے۔ سعودی ویژن 2030 کا ہدف 2020 تک سعودی عرب میں بے روزگاری گھٹا کر 9% تک لانے کا ہے۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے شہر العین میں پریکٹیکل ٹیکنالوجی انسٹی ٹیوٹ کی طالبات نے موبائل فون چارج کرنے کے لیے اسپیشل سپورٹس شوز تیار کیے ہیں جو چہل قدمی میں بھی کام آ سکتے ہیں۔ ان کی مدد سے موبائل فون چارج ہو سکتا ہے۔ ان جوتوں سے متعدد کام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ شوز مفت توانائی فراہم کرنے میں مددگار اور ماحول دوست ہوں گے، معمولی نجی گھریلو اشیاء کو سستی توانائی فراہم کریں گے، خاص طور پر موبائل کیمرے وغیرہ کو ان کے ذریعے بجلی فراہم کی جا سکے گی۔ ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ امن کے نام پر مشرق وسطی کے امن کو تاراج کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی منصوبے سے خطے میں امن کا خواب پورا نہیں ہو سکتا، اس منصوبے کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ القدس کو اسرائیل کے حوالے کر کے عالمی ایجنڈے پر چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے اس منصوبے کو کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے۔ ہم مزید فلسطینی اراضی صہیونی ریاست میں شامل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر فلسطین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اسرائیلی ریاست کے دفاع کے لیے فلسطینی ریاست کے وجود کو ختم کرنے اور 2 ریاستی حل کو ختم کرنے کی کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صہیونی ریاست کی موجودہ سرحدیں غیر آئینی ہیں، ایسے میں ترکی کے لیے خاموش تماشائی بنے رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک مسلمان ملک کی حیثیت سے ہماری پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فلسطینی قوم کے حقوق کا عالمی سطح پر مقدمہ لڑیں۔